20 مقامات بھی ہیں کہ 20 مقامات پر اللہ نے پیارے امت کی رائے کے مطابق قرآن کو نازل فرمایا۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال مبارک کے بعد حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر جلوہ فرما ہوئے۔ 22,55,000 مربع میل تک آپ کی حکومت پھیل گئی۔ بعض روایات میں 36 لاکھ کا بھی ذکر ہے۔ 36 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والی یہ شخصیت ہے۔ اور پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکومت صرف انسانوں پر نہیں تھی، آپ کی حکومت پانی پر بھی تھی، آپ کی حکومت مٹی کے اوپر بھی تھی، آپ کی حکومت آگ کے اوپر بھی تھی، آپ کی حکومت ہواؤں کے اوپر بھی تھی۔ آپ سوچ رہے ہوں گے اتنی شان، آج کا تو کوئی بھی حاکم ایسا نہیں ہے، وہ تو سیدھی طرح انسانوں پہ حکومت نہیں کر سکتا ہے، تو یہ 36 لاکھ مربع میل پہ حکومت کرنے والی شخصیت پانی پہ بھی حکومت کر رہی ہے، ہواؤں پہ بھی حکومت کر رہی ہے، مٹی پہ بھی حکومت کر رہی ہے، آگ پہ بھی حکومت کر رہی ہے۔ آپ سماعت فرمائیے، ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ کے اندر یہ روایت موجود ہے، دیگر سیرت اور تاریخ کی کتابوں میں بھی یہ روایات ملتی ہیں۔ دریائے نیل، اس کا پانی خشک ہو جاتا تھا۔ مصر کے گورنر نے خط لکھا، یہاں عجیب کہانیاں چل رہی ہیں۔ دریائے نیل ہر سال ایک نوجوان لڑکی جس کو زیورات میں ملبوس کر کے جب تک دریا میں نہ پھینکا جائے وہ روانہ ہی نہیں پکڑتا، وہ چلتا ہی نہیں ہے۔ جب یہ بات عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تک پہنچی، پیارے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریائے نیل کے نام خط لکھا۔ دریائے نیل کے نام سیرت حلبیہ کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے، اور لکھا من عبد اللہ عمر بن الخطاب الى نیل مصر اما بعد ان كنت تجری بامر اللہ فإنا نسأل اجراک من اللہ وإن كنت تجری من عندك فلا حاجت لنا بک۔ فرمایا یہ خط اللہ کے بندے عمر بن خطاب کی طرف سے دریائے نیل کی طرف ہے، اور حکم جاری فرمایا کہ یہ جو میں خط لکھ رہا ہوں اس کو دریائے نیل میں جا کے ڈال دینا۔ فرمایا ان کنت تجری بامر اللہ، اے دریائے نیل اگر تو اللہ کے حکم سے چلتا ہے، اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے، فإنا نسأل اجراک من اللہ، فرمایا پھر ہم تجھے حکم دیتے ہیں کہ تو اللہ کے حکم سے جاری ہو جا، اللہ کے حکم سے چل پڑ، اللہ کے حکم سے رواں دواں ہو جا، اللہ کے حکم سے جو ہے پانی کی سیلانی جو ہے وہ اپنے اندر جاری کر لے۔ فرمایا وَإِنْ كُنْتَ تَجْرِي مِنْ عِنْدِكَ، اگر تو جاری ہوتا ہے اپنی مرضی سے، اپنی رضا سے جاری ہوتا ہے، فرمایا فَلَا حَاجَةً لَنَا بِكَ، فرمایا پھر ہمیں تیری کوئی ضرورت نہیں، پھر ہمیں تیری کوئی حاجت نہیں ہے۔ اگر تو اپنی مرضی سے جاری ہوتا ہے پھر کوئی ضرورت نہیں ہے، اگر تو اللہ کی رضا سے، اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے، فرمایا پھر عمر تجھے حکم دیتا ہے کہ تو اللہ کے حکم سے جاری ہوتا ہے۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط مصر کے اندر دریائے نیل کی ریت میں ڈالا گیا تو یہ بات ہوا کی طرح، آگ کی طرح لوگوں میں پھیل گئی۔ ایک جم غفیر امنڈ آیا کہ یار آج کیسی بات ہو رہی ہے کہ ایک پانی ایک حاکم کی بات مانے گا، ایک خط جو ہے خشک دریا میں ریت میں ڈالا جائے اور روانی آ جائے۔ لوگ منڈ آئے جب خط جو ہے ریت کے اندر رکھا گیا دریا کی ریت میں، تو کہتے ہیں تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ دریا جو ہے پوری آب و تاب کے ساتھ بڑھتا ہوا چلا آیا۔
اس کا پانی یوں رواں رواں ہوا. کہتے ہیں کہ ہر سال 6 فٹ جو ہے اپنے اندر پانی بھی زیادہ کرتا اور اس کی جو ہے مقدار بھی بڑھتی تھی. اور کہتے ہیں جب سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا خط اس دریا کے اندر گیا ہے آج تک وہ کبھی بند نہیں ہوا. یہ شان ہے خدمتگاروں کی. سرکار کا عالم کیا ہو؟ یہ تو حضور کے غلاموں کی شان ہے کہ پانی کو حکم دے، دریا میں خط ڈال دے، پانی زبانی پکڑ لے. تو وہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اور عظمت کا عالم کیا ہوگا کہ آپ چلیں تو پہاڑوں کے اوپر بڑے پتھر بھی کلمہ پڑے، وہ بھی آپ پہ درود پڑے. آپ آرام فرمائے کسی درخت کے نیچے تو درخت چل کے آئے اور آپ کی قدم بوسی بھی کرے، آپ پہ درود بھی پڑے. یہ حضور کی شان ہے. اور پھر حضور کے غلاموں کی شان سماعت فرمائیے. یہ تو پانی آپ کا حکم مان رہا ہے، آپ کی باتیں تو ہوائیں بھی اٹھا کے لے کے جا رہی ہیں. منبر رسول ہے، مسجد نبوی ہے، جمعہ شریف کا دن ہے. عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ منبر رسول پہ کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرما رہے ہیں. خطبہ دے رہے تھے. خطبے کے دوران جملہ معترضہ بولا اور فرمایا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا. 2 مرتبہ، آج روایت میں 3 مرتبہ یہ جملہ بولا. صحابہ جو سن رہے تھے باقی وہ حیران ہوئے کہ آج سے پہلے تو کبھی ایسی بات نہیں ہوئی تھی. کہتے کچھ دنوں کے بعد جب اللہ نے نہامت کو فتح فرما دی تو وہاں سے ایک قاصد آیا، اس نے آ کے فتح کا مژدہ سنایا اور آ کر کے بتایا کہ اللہ نے مسلمانوں کو نہامت کے مقام کی فتح عطا فرمائی ہے، فتح حاصل ہو گئی ہے. لوگوں نے پوچھا کہ فتح کیسے نصیب ہوئی؟ اس نے ساری بات کہہ سنائی کہ جمعے کا وقت تھا، عین جمعے کا وقت. عمر کی آواز ہمارے کانوں میں سنائی دی، یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی طرف ہو جا. کہتے ہیں ہم جو ہے پہاڑ کو چھوڑ چکے تھے، قریب تھا کہ دشمن ہم پہ حملہ آور ہوتا. جب ہم نے عمر کی آواز کو سنا تو ہم نے پہاڑ کی طرف ہو لیے. پہاڑ کی طرف جب ہوئے تو اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی. میلوں فاصلہ ہے نعمت کے مقام کا مدینہ شریف سے. اتنے میل دور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی نگاہ سے دیکھ رہے تھے اور پورے جو ہے قافلے کو، پورے گروہ کو جو جنگ کر رہا تھا اس کی جو ہے خود سربراہی فرما رہے تھے. فرمایا یا ساریہ الجبل، اے ساریہ پہاڑ کی اوٹ لے لے. حضور کا غلام ہو اور میلوں دور فاصلے پہ نظر کر کے دیکھ لیتا ہے تو حضور علیہ السلام کی نظر مبارک عالم کیا ہو. حضور علیہ السلام تو مسجد نبوی کے مصلی پہ مسجد کے اندر نماز پڑھا رہے تھے اور ایک پاؤں مبارک آگے کیا، ہاتھ اوپر کیا، پھر ہٹا لیا. بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے. صحابہ نے بعد میں پوچھا کہ کوئی نیا ہمارے اوپر حکم لاگو ہو گیا ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں، نماز میں تھا، جنت میں اپنا ہاتھ بلند کیا، جو ہے انگوروں کا گچھا تھا، بڑا پسند لگا، توڑنا چاہتا تھا، لیکن پھر خیال آیا جو یہاں کے ہیں وہ یہاں کھا لیتے ہیں، باقی جنت میں جا کے کھا لیتے ہیں. اب حضور کے غلام کی شان سماعت فرمائیے. مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلام میرے عمر کے بعد پانی بھی مان رہا ہے، ہوائیں بھی پیغام پہنچا رہی ہیں. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں فائر بریگیڈ کا تو سلسلہ نہیں تھا، تب تو فائر بریگیڈ تھی نہیں. روایت کے اندر آتا ہے کہ ایک آگ شہر کی طرف بڑھتی ہوئی چلی آ رہی تھی. آپ تک جب یہ بات پہنچی تو آپ نے اپنی چادر کو اتارا اور اتار کے حضرت تمیم داری رضی اللہ عنہ کو دی اور فرمایا کہ اس چادر کو آپ کے سامنے یوں یوں کرتے جانا، یوں آپ کے آگے کرتے جانا، آگ پیچھے چلی جائے گی. حضرت تمیم داری فرماتے کہ میں باہر گیا، میں نے اس چادر کو آگ کے سامنے یوں یوں کیا تو آگ پیچھے چلی گئی. یار ایک چادر ہے، یہاں تو حکم بھی نہیں دیا جا رہا، خود شخصیت اس آگ کے سامنے بھی نہیں گئی،
اس شخصیت کی چادر ہے، چادر کی بات جو ہے آگ مان رہی ہے، تو اس شخصیت کی اپنی شخصیت کا عالم کیا ہو؟ اتنی عظمتیں اور شانیں حضور نے عطا فرمائی ہیں کہ میرے عمر کی بات جو ہے زمین مٹی بھی مان رہی ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جا رہے تھے، دیکھا کہ ایک لونڈی وہ رو رہی ہے، پوچھا کیا ہوا تجھے؟ وہ لونڈی کہنے لگی تیل لے کے آ رہی تھی، ٹھوکر لگی ہے، وہ تیل گر گیا، زمین پی گئی ہے، میری مالکن بڑی سخت ہے، ایسے خالی برتن لے کے جاؤں گی تو وہ مجھے ڈانٹے گی، پیٹے گی وہ مجھے، اس لیے رو رہی ہوں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں درہ رکھتے تھے، آپ نے اس درے کو زمین پہ مارا، فرمایا افرط الارض الم اعدل علیک، اے زمین کیا عمر تیری چھاتی پہ عدل نہیں کرتا؟ عمر تیری چھاتی پہ عدل نہیں کرتا؟ تو آج اس کا تیل پی گئی ہے۔ تو زمین نے تیل باہر نکال دیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ اس لونڈی سے فرمایا لے اس تیل کو اپنے برتن کے اندر ڈال دیا۔ وہ عمر اس کی عظمتیں اور شانیں میرے حبیب نے بیان فرمائی ہیں۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا عمر کون ہے؟ ان الشیطان یفر من ظل عمر، کہ میرے عمر کے سائے سے شیطان بھی ڈر کے بھاگ جاتا ہے۔ اتنی ہیبت اور جلال والے ہیں عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کہ شیطان بھی جو ہے وہ ڈر کے مارے بھاگ جاتا ہے۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کی شان سماعت فرمائیے،